This program is brought to you in association with آپ کا آج کیا ہوا فیصلہ آپ کے بچے کا کل سنوار سکتا ہے. پراؤڈ اسپانسر آف مامز. کراچی، جسے عہد رفتہ میں روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، اب سر سے پاؤں تک آگ اور خون کے اندھیروں میں ڈوب چکا ہے. کوئی دن نہیں گزرتا جب یہاں کسی نہ کسی علاقے میں قتل کی کوئی نہ کوئی واردات رونما نہ ہو. چیختی چلاتی ایمبولینسز، آنسوؤں میں ڈوبے چہرے اور سڑک کے کسی کونے پر خون میں ڈوبا کوئی وجود ایک طویل عرصے سے کراچی کی پہچان ہے. بہترین طرز حکمرانی کے مضحکہ خیز حکومتی دعووں کے باوجود قتل و غارت گری کا یہ سیل رواں کسی طور تھمنے میں نہیں آ رہا، اور کراچی کے بے بس اور لاچار شہری، جنہیں مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے عذاب نے پہلے ہی پریشان کر رکھا تھا، اپنے مسیحاؤں کی بے حسی اور اس بدامنی کے ہاتھوں مکمل طور پر نڈھال ہو چکے ہیں. کراچی پولیس ٹارگٹ کلنگ کے اس عفریت کا مقابلہ کرنے کے لیے کس حد تک پرعزم ہے، اور اب تک کی جدوجہد میں اس محکمے نے کیا نتائج حاصل کیے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہاٹ سیٹ کی ٹیم نے پولیس ہیڈ آفس کراچی کا رخ کیا، جہاں ہماری ملاقات ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس اختر گورچانی صاحب سے طے تھی. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اختر گورچانی صاحب کے ساتھ. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ. سر، جس طرح چاند کا ذکر ستاروں کے اور پھول کا تذکرہ بہاروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح پولیس کا تذکرہ بھی رشوت کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. کیسا لگتا ہے جب ایک رشوت خور ادارے کے سربراہ کے طور پہ آپ کو کوئی انٹروڈیوس کراتا ہے؟ دیکھیے، گراؤنڈ ریئلٹیز تو وہی ہیں کہ کمپلینٹس تو بہت آتی ہیں. ایک اوور دا ایئرز اتنے عرصے میں آپ دیکھیں تو ڈپارٹمنٹ جو مطلب جس طرح ہمارے یہاں اکثر آپ دیکھتے ہیں میڈیا میں پڑھتے ہیں کہ جی پولیس ہو گئی، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہو گیا، ایکسائز ہو گئی، اس طرح مختلف کسٹمز ڈپارٹمنٹ، تو جی ان کا اکثر کمپلینٹس آتی رہتی ہیں کہ جی کافی بدنام بھی ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹس. تو بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز تو ہیں، اور آپ جب اس طرح کے اداروں کو ہیڈ کرتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایسا نام آپ کوشش کریں اپنی پرفارمنس سے اور اپنے کنٹرول سے کہ کم از کم اگر آپ بالکل یکسر بدل نہیں سکتے تو کم از کم کچھ امپروو تو کرتے ہیں. پولیس جیسے پولیٹیسائزڈ ادارے میں حکم کا غلام بن کر رہنا ہی آپ کی واحد قابلیت تھی، یا آپ کی پرچی زیادہ تگڑی تھی جو آپ کو ایڈیشنل آئی جی بنایا گیا؟ یہ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ سوچ میں پڑ گیا. میرا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. میرا مطلب ایکسپیرئنس بھی ورسٹائل رہا ہے. یعنی یہ نہیں کہ میں نے کبھی کسی ایک صوبے میں ہی ہو کے رہ گیا ہوں. میری آدھی سروس پنجاب کی ہے، آدھی سروس سندھ کی ہے. پھر میں نے وفاقی اداروں میں بھی کام کیا، میں ایف آئی اے بھی میں نے کام کیا ہے، پھر انٹیلیجنس بیورو میں بھی کام کیا ہے، پھر میں نے یو این مشن میں بھی پاکستان کو لیڈ کیا ہے. کوسوو کا جو مشن تھا 2004-05 میں، تو میں نے وہاں پاکستان کی کنٹینجنٹ کمانڈر سے کے طور پہ کام کیا. تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ میرا کوئی اتنا برا ریکارڈ نہیں تھا کہ مجھے کسی پرچی یا زبردستی کسی اوپر ٹھونس کے لایا جاتا. آپ جس ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں اور آپ جس بلڈنگ میں اس وقت مقید ہیں، جس جگہ آپ اس وقت قید ہیں، میں یہ کہتا ہوں، وہاں آپ کو واقعی احساس ہوتا ہے کہ باہر ٹارگٹ کلنگ ہے، وہاں ایک عام آدمی انسیکیور ہے، اس کا موبائل چھن رہا ہے، اس کی گھڑی چھن رہی ہے، اس کی بیوی کے زیورات کو اتار لیتا ہے؟ کیونکہ یہاں جب میں انٹر ہوا ہوں تو یہ تو قلعہ بنایا ہوا ہے، یہاں تو وہ ساری ہیٹ آئی نہیں رہی ہے جو وہاں ایک عام آدمی کو روزانہ فیس کرنی پڑ رہی ہے. جی صحیح ہے. یہ تو واقعی ہمارے لیے بہت شرمندگی کی بات ہوتی ہے. کراچی میں واقعی اسٹریٹ کرائم سے عام شہری متاثر ہے، اور یقین کریں بے حد ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے جب ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ اوور آل ظاہر رسپانسبلٹی تو پولیس کی ہے اور پولیس کے سربراہ کی ہے. تو میں اس الزام سے اپنے آپ کو بالکل بری و ذمہ نہیں قرار دوں. تو پولیس اور پولیس کا سربراہ اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے میں ناکام کیوں ہے اب تک؟ نہیں، ناکام بھی آپ نہیں کہہ سکتے. دیکھیے کرائم صرف کل کی اگر ہم بات کریں تو 10 آدمی کی وکٹ ڈاؤن ہوئی ہے، یہ کامیابی ہے؟ آپ نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ کیا میرے آنے سے اس ٹرینڈ میں اچانک کوئی اضافہ ہوا ہے یا وہی ٹرینڈ ہے جو کنٹینیو کر رہا ہے. یعنی آپ اگر اس کو
پہلے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کمپیئر کریں, پچھلے سالوں سے بھی کمپیئر کریں, تو مجھے آج ہی میں اپنے ریڈر سے چیک کر رہا تھا, پچھلے سالوں میں یہ ڈیتھ ٹالز بھی اس دوران اس عرصے میں اس سے کہیں زیادہ تھا. اور کراچی کے پرابلمز ڈیپ روٹڈ ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آج پوسٹ ہو کے تو 2-3 مہینے کے اندر ایسی ڈراسٹک چینج لائیں کہ کراچی جو ہے وہ جدہ کا منظر پیش کرنے لگے. ظاہر ہے جو ایک بہت ہی کرائم انفیسٹڈ اور بہت ہی زیادہ اس وقت یہاں کے پرابلمز جڑ پکڑ چکے ہیں, اس کو ٹھیک کرتے کرتے بھی ٹائم لگتا ہے. ایک زمانے میں جب میں وسیم احمد صاحب سے ملا تو ان کا بھی یہ جواب تھا, پھر ایک زمانے میں جب میں سعود صاحب سے ملا تو ان کا بھی یہ جواب تھا. آج بھی صرف چہرہ تبدیل ہوا ہے, جواب وہی ہے. صحیح, آپ صحیح کہتے ہیں. مطلب یہ دیکھیے, میں اس وقت دعویٰ کروں کہ جی ہم نے سب ٹھیک کر دیا جب لوگ بھی اس کو مانیں. میں اگر یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں جی سب اچھا ہے تو ظاہر ہے کوئی نہیں مانے گا. تو جو حقائق ہیں اسے میں بالکل تسلیم کرتا ہوں, لیکن یہ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری کوتاہی اور ہم بالکل سوئے ہوئے ہیں. اپنی ایفرٹس جو بھی ہیں وہ جتنی اپنے گیون ریسورسز میں میکسیمم ایفرٹس کر سکتے ہیں وہ تو کریں. پولیس میں ایک آئی جی کافی نہیں تھا, جو ایک ایڈیشنل آئی جی لگا دیا ہے, یہ حفظ ما تقدم کی طرح رکھا ہے کہ ضرورت پڑے گی تو کام لے لیں گے. دیکھیے یہ تو ایک ہیرارکی کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. کراچی پولیس کے سربراہ کو آپ ڈی آئی جی کہہ لیں, ایڈیشنل آئی جی کہہ لیں, سی سی پی او کہہ لیں, وہ تو کسی نہ کسی نے تو ہونا ہے. تو اس میں وہ چاہے ڈی آئی جی ہو, ایڈیشنل آئی جی ہو یا سی سی پی او کہیں, آپ کو نام سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی نے تو کراچی پولیس کو ہیڈ کرنا ہے. نام سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن کام کون کرے گا؟ کام ہو رہا ہے. آپ کو کیا خیال ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے گلی ڈنڈا کھیلتے رہتے ہیں؟ نہیں خیر, گلی ڈنڈا تو نہیں کھیل رہے, لیکن اس کام کا ایک جو تاثر ہے ایک عام آدمی پر, وہ تو یہی ہے کہ صرف میٹنگیں بھگتانا, چائے پینا, پارٹیز کرنا اور اس کے بعد گھر جا کے سو جانا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے آپ کے آنے سے ایک عام آدمی کراچی کا محفوظ ہوا ہے. ڈو یو ریلی تھنک؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں میں بالکل اس سے, اگر میں کہوں سوچوں کہ میں نے انصاف کیا ہے تو میں پوری طرح تسلی مجھے نہیں ہوتی کہ میں نے نہیں کیا. کیونکہ جو ڈیزائرڈ رزلٹس میں چاہتا ہوں وہ ظاہر ہے میں خود ہی سیٹسفائی نہیں ہوں کہ وہ رزلٹس نہیں مل رہے. حال ہی میں کراچی میں ایک واقعے میں سندھ محبت ریلی کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے, اس میں 12 افراد کی جانیں چلی جاتی ہیں, جس کے بعد ٹیلی ویژن اسکرینز پہ ایک ٹکر چلتا ہے مشتاق شاہ صاحب کا. وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کا ہونا واقعی کراچی کے لوگوں کے لیے بدقسمتی ہے. صرف اس ایک واقعے کا ہونا کراچی کے لوگوں کے لیے بدقسمتی ہے, یا بحیثیت مجموعی مشتاق شاہ, اختر گورچانی اور ان جیسے لوگوں کا پولیس فورس میں ہونا, کہ ان کے ہونے کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ دیکھیے آپ, یہ تو ایک بہت ہی آسان بات ہے نا کہ آپ جو بھی فیلئرز ہوں, جو بھی چیزیں جہاں میس اپ ہو جائیں, تو سب سے ایک آسان جو وکٹم ہوتا ہے یا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ پولیس ہوتی ہے. یعنی آپ سول سوسائٹی ہو, میڈیا ہو, کرٹیسائز کرنے کے لیے سب سے سافٹ ٹارگٹ پولیس ہوتا ہے کہ دیکھیں جی پولیس نے کیا کیا, پولیس نے یہ کیوں نہیں کیا, وہ کیوں نہیں کیا. لیکن اور بھی بہت سارے سیگمنٹس ہیں جن پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اب مثلا اگر آپ ایک ادارے کی سربراہ ہوں, ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں, آپ کسی طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیے یہ کہاں کا ذمہ دارانہ ایٹیچیوڈ ہے؟ آپ کا دل کرے میں نے لیاری سے ریلی نکالنی ہے, آپ کا دل کرے میں نے ناظم آباد سے ریلی نکالنی ہے, اور آپ ہمیں تو کہتے ہیں کہ حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. کیا خود آپ حکومت کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں کسی گورنمنٹ کے ادارے کے پاس کہ جناب میں نے یہ ریلی نکالنی ہے اور مجھے اس کی اجازت دیں. کراچی کے شہریوں پہ اور بہت سے مسائل جہاں ان کو اور پریشانیاں کم ہیں کہ آپ محبت کے نام پہ ایک اور ان کے لیے پریشانی کریٹ کر رہے ہیں. لیاری جو ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ پہلے سے اتنی ٹینشن ہے, اس پوائنٹ کو جا کے آپ سلیکٹ کر کے وہاں سے ایک ریلی نکال دیتے ہیں, وہ بھی بغیر کسی اجازت کے. تو کیا یہ محبت بانٹ رہے ہیں؟ کون سی شہر کی خدمت ہو رہی ہے؟ تو یہ کنسرن اتھارٹیز کو نظر نہیں آ رہا جو آپ چیخ رہے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب ہونا چاہیے, ایک پروٹوکول کو فالو ہونا چاہیے. اس شہر میں کون بیٹھا ہے جاتے ہیں؟ یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں میڈیا کو ہائی لائٹ کرنی چاہیے, سول سوسائٹی کو یہ پریشر بلڈ اپ کرنا چاہیے. میڈیا اور سول سوسائٹی تو اپنا کام کر رہی ہے جی. when it comes to authorities what are they doing? میں معذرت کے ساتھ میں نے جو میڈیا کو واچ کرتا رہا ہوں, مجھے ماں سوائے چند ایک آدھ چینل کے کوئی چینل ایسا نہیں ملا جس نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہو کہ جی ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ فعل ہے کہ جس کا جہاں سے دل کرے ریلی نکال دے بغیر کسی اجازت کے, بغیر, اور اس کے باوجود ایک گورنمنٹ کا ایک ڈیموکریٹک پوسچر رکھنے کے لیے پھر بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں, 2-2.5 ہزار کی فورس ڈپلوائے کرتے ہیں کہ بھائی یہ ایک 200-400 جلوس کے آگے ہونے چاہیے, 200-400 جلوس کے پیچھے ہونے چاہیے, اور ایک ایکسپیکٹڈ روٹ ہے آئی چندرگر روڈ پہ, اس پہ ہونی چاہیے, شاہین کمپلیکس پہ ہونی چاہیے, وہاں سے یہ پھر پریس کلب سے ریڈ زون کی طرف نہ آئیں, ادھر بھی ہونی چاہیے.
مطلب ہم نے تو اپنی طرف سے کوشش کی اور آخر دم تک ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو روڈ بھی سیکرٹ رکھیں گے جی، ہم تو روڈ بھی سیکرٹ رکھیں، اور جب کوئی واقعہ ہو گیا پھر کہتے ہیں جی دیکھیں پولیس نے تو سیکورٹی نہیں دی۔ اس واقعے کے بعد آپ کا ایک ٹیلی ویژن انٹرویو بھی نشر ہوا جس میں آپ نے اس واقعے کی براہ راست ذمہ داری کھلے الفاظ میں نہ صحیح اشارتاً ایک سیاسی جماعت پہ عائد کی تھی، تو آپ کے موکلوں نے اس وقت آپ کو نہیں انفارم کیا تھا کہ جس وقت وہ سیاسی جماعت مبینہ طور پہ اس سازش کو تیار کر رہی ہے؟ میرا جو کچھ مجھ سے کوٹ کیا گیا وہ میں نے بالکل نہیں کہا، میرے سے پوچھا یہ گیا، میں نے وہ بیان سنا جی میں نے آپ نے سنا ہوگا، میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ جی جی، مجھ سے یہ کہا گیا کہ جی اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے، میں نے ان کو جواب میں یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں طبقے پہ عائد ہوتی ہے یا فلاں گروہ پہ عائد ہوتی ہے، میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ جی ہاسٹیلیٹیز تو نون ہوتی ہیں، اب مثلاً اے این پی اور متحدہ کی اگر ہاسٹیلیٹی ہے، مخالفت ہے، تو ہر ایک کو پتہ ہے، اب اے این پی کے ساتھ کچھ ہوگا وہ متحدہ کے کھاتے میں ڈال دیں گے، متحدہ کے ساتھ کچھ ہوگا وہ اے این پی کے کھاتے میں ڈال دیں گے، اس طرح متحدہ اور حقیقی کی اگر ہاسٹیلیٹی ہے ان دونوں کے درمیان اگر کچھ ہوگا تو وہ ایک دوسرے پہ ڈالیں گے، لیکن قبل از وقت بغیر تفتیش کیے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ہاں جی یہ فلاں طبقے نے کیا اور بس یہ وہی ذمہ دار ہے اور میں اس کو بالکل آؤٹ رائٹلی ان کو ذمہ دار قرار دے دوں اور بالکل ڈکلیئر کر دوں، یہ تو بڑی غیر ذمہ دارانہ بات۔ ٹھیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا مگر ایک وقفے کے بعد۔